جہالت کا باب جہالت بند کیا اور الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا خوشگوار زندگی کے پاکیزہ اصول کے اس پروگرام میں۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ مکر، دغا، فریب، جھوٹ اور سازشوں پر گزارا کرتے ہیں، لیکن یہ مکر، دغا بازی، فریب اور جھوٹ بہت جلد ان کو ذلیل و خوار کر کے اس دنیا میں بے عزت کر دیتی ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آج کے زمانے میں خاص طور سے بڑے طبقے میں اس چیز کا چلن بہت زیادہ ہے، جھوٹی شان و شوکت اور جھوٹی وزاداری، جھوٹے بیان اور جھوٹی بیان بازی، اس کا چلن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ لیکن یہ خوشگوار زندگی کے لیے بہتر نہیں ہے، بلکہ یہ خوشگوار زندگی کو نہ صرف یہ کہ برباد کرنے والے ہیں، بلکہ ساری خوشگواری کو ملیہ میٹ کرنے والے ہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیزیں خوشگوار زندگی کے راستے کا روڑا ہیں تو پھر خوشگوار زندگی کے لیے مناسب اصول کیا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو مکاریاں کر رہے ہیں، عیاریاں کر رہے ہیں، غداریاں کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، بڑے بڑے گھپلے کر رہے ہیں، یہاں موج مستی سے گزارا کر رہے ہیں۔ بات صحیح ہے، لیکن ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے نامی گرامی لوگ، سماج، دنیا ان کا نام بڑی عزت سے لیتی ہے، شاعر لوگ ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، اخبارات میں ان کی تعریفیں چھپتی ہیں، اور اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس نے ان کو پکڑ، ہاتھ میں ہتھکڑی لگائی اور جیل بھیج دیا۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ مکاری اور عیاری کی زندگی گزار رہے تھے، فراڈ اور فریب ان کی ساری زندگی کا یہ جو رخ نظر آ رہا تھا جھوٹ اور فریب پر مبنی تھا۔ بڑے گھپلے باز نکلے یہ تو۔ ایسے میں اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں، جھوٹ، فریب، مکاری، یہ ساری چیزیں خوشگوار زندگی کے لیے اچھی ہیں، بہتر ہیں، تو آپ فریب میں ہیں، دھوکے میں ہیں، غلط کہہ رہے ہیں۔ آپ اپنے آس پاس کو دیکھتے نہیں اور جو کچھ بھی گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں اس پر نظر نہیں کرتے۔ خوشگوار زندگی کا ایک ہی اصول ہے، سچائی کے ساتھ زندہ رہو، سچائی کے ساتھ وابستہ رہو، سچوں کا ساتھ دو، سچائی پر ڈٹے رہو۔ یہ ہو سکتا ہے درمیان میں کوئی تکلیفیں آئیں، کیونکہ سچ پہ چلنا آسان نہیں ہوتا، دشوار راستہ ہے، لیکن انجام کار عزت ہے، خوشگواری ہے، چین و آرام ہے، انجام بہتر ہے۔ درمیان میں کچھ تکلیفیں آ سکتی ہیں، سچائی کو اگر ہم نے اپنی مٹھی میں رکھا ہے تو اس پر چل رہے ہیں، تو اس کے مقابلے میں اگر سچائی کو چھوڑ دیں، جھوٹ کا سہارا لیں، تو وقتی طور پر کبھی ہم بچ سکتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اچھے بن سکتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن انجام کار برا ہی ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا مدینے میں، جن کو منافقین کے نام سے یاد کیا گیا۔ اس طبقے کا سارا دار و مدار جھوٹ پر تھا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم بھی مسلمان ہیں، اور جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان سے ہمیں کیا لینا دینا۔ ساری زندگی جھوٹ پر چل رہی تھی۔ قرآن شریف نے ان لوگوں کی زندگی کا ایک نقشہ چند لفظوں میں ایک عجیب انداز سے کھینچا ہے۔ فرمایا قرآن نے کہ جب اللہ رب العزت کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے آسمان سے تو ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو ہماری پول کھولنے والی ہو، ڈرتے رہتے، کانپتے رہتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حالات کچھ اتنے سنگین تھے اور جنگی اعتبار سے
اسلام کی پوری تاریخ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اتنی دشوار گزار اور لمبے مقام پر کوئی دوسری جنگ نہیں لڑی گئی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما لیا ایسا ہوگا۔ اپیل کی گئی چندے کی، زبردست چندہ ہوا، سب سے زیادہ چندہ جنگ کے نام پر اسی جنگ میں ہوا۔ حالات اتنے سنگین تھے کہ واقعی ان کے ایمان کی داد دینا پڑتی ہے کہ ایسے حالات میں وہ اتنے لمبے سفر میں نکلے، دشواریاں برداشت کی، یہ سب ان کے ایمان اور اخلاص کی بدولت تھا۔ سخت گرمی کا زمانہ، اور گرمی بھی یہاں وہاں کی نہیں، صحرا کی گرمی، ریتیلے میدان، تا حد نظر، پانی کا پتہ نہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کہاں ملے گا کہاں نہیں ملے گا، اور ایک بڑی فوج کو لے کر جانا بڑے دل گردے کی بات تھی۔ پھر ایک طرف تو یہ کہ گرمی کا سفر ہے، لمبی مسافت ہے، اور پوری فوج کو لے کے جانا ہے، پانی وانی کا کوئی خاص انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر بات یہ کہ فصلیں بالکل تیار ہیں، کھجور کی فصل تیار ہے، بالکل باغ لدے کھڑے ہیں، اگر فصل نہیں اتاری گئی، نہیں توڑی گئی تو نقصان کافی ہو سکتا ہے، اور ایسے میں یہ امتحان کی گھڑی آ گئی۔ لیکن جو ایمان والے تھے ان کو یہ چیزیں کب روک سکتی تھی؟ ان کی جو محبت اللہ اور اس کے رسول سے تھی، ان کی جو محبت دین اور اس کے مشن سے تھی، وہ محبت ان کو کسی سے نہیں تھی، نہ دنیا سے، نہ آرام سے، نہ پانی سے، نہ کھانے سے، نہ فصلوں سے، نہ کھجوروں سے، کسی چیز سے بھی نہیں۔ مسلمان نکل گئے، منافقین کا ایک بڑا گروہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح شام، کوئی صبح آ رہا ہے، کوئی شام آ رہا ہے، کوئی دوپہر آ رہا ہے، معذرتیں کر رہا ہے، طرح طرح کے عذر تراش کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول، دیکھیے دل سے تو میں بہت چاہتا تھا اس جنگ میں میں بھی شریک ہو جاؤں، آپ کے ساتھ رہوں، ایسا کروں ویسا کروں، لیکن گھر میں کچھ اس طرح کی پرابلم آ گئی ہے، میں جا نہیں سکوں گا۔ اللہ کے رسول اجازت مرحمت فرما دی، ٹھیک ہے تم مت جاؤ۔ ایک آدمی شام کو آیا، وہ میرے گھر میں ایسا ہو رہا ہے، بچے بیمار ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ کتنے لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول جانا تو ہم بہت چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، بیوتنا عورہ۔ کہا ٹھیک ہے تم مت جاؤ۔ عجیب معاملہ تھا، ادھر مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ نکلو، انفروا خفافا وثقالا، اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جو بھی منافق آتا اور کوئی عذر کرتا اور آپ اس سے کہہ دیتے ٹھیک ہے مت جاؤ، بڑی آسانی سے، نہ کوئی ہیل، نہ حجت، نہ بحث، نہ مباحثہ، کچھ بھی نہیں۔ ایسے میں 3 مسلمان، منافق نہیں، سچے پکے مسلمان، ایک آزمائش میں گرفتار ہو گئے۔ اور پھر کیا ہوا اس آزمائش میں، اس کو بتاتے ہیں انشاءاللہ ایک چھوٹے وقفے کے بعد۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے آقا آپ نے ان کو، اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ پیغام سیرت النبی، جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، میں رضا اللہ عبد الکریم مدنی آپ سے مخاطب ہوں۔ ہندوستان میں اس وقت تمام مذاہب کے اپنے اپنے چینل چل رہے ہیں، ایک نہیں انیک، لیکن دین اسلام کی تعلیم، تبلیغ اور بات
پھیلانے والا چینل، اور وہ بھی بلا کاسٹ، فری، سوائے آئی پلس کے کوئی دوسرا چینل نہیں ہے۔ یہ چینل اسلام کی سیدھی سچی بات بغیر لگاؤ لپیٹ کے آپ تک پہنچاتا ہے۔ ایسے پروگرام جو آپ سارے گھر کے لوگ بیٹھ کر ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ زمانہ جیسے ترقی کر رہا ہے اسی اعتبار سے ہمیں آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے ان چینلوں سے جو مخرب اخلاق ہیں، جو ہمارے بچوں کو بگاڑتے ہیں، ان کے اخلاق، ان کی تہذیب چھینتے ہیں، کیسے دور رکھیں، اور دین کی بات اپنے بچوں تک، نوخیز نسل تک، نوجوانوں تک، یہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان تک کیسے پہنچائے۔ یہ چینل یہ کام کرتا ہے بہتر انداز میں، اچھے انداز میں، اچھے معتبر علماء کے ذریعے۔ آپ تمام حضرات کو اس بات کا ضرور احساس ہوگا، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، کسی چینل کے چلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اس چینل کے ذمہ داروں نے اپنے سر لے رکھی ہے۔ میں ابتدا سے اس چینل کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، آپ تمام حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اس کے سلسلے میں سوچیں اور اس کے تعاون کے سلسلے میں بھی سوچیں اور دیگر لوگوں تک اس کے پیغام کو پہنچائیں، لوگوں سے کہیں کہ اس کو دیکھیں۔ اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو آئی پلس دیکھیے، آئی پلس دیکھیے جو آپ کی دنیا، دینی ضرورتیں، دنیاوی ضرورتیں ساری پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کی دلچسپی قائم رہی تو مزید اس میں دلچسپ، بہتر، اچھے اور سماجی ضرورتوں کے پروگرام شامل کیے جائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آگے بڑھ کر آئیے، اس کا دامے درمے سخنے قلم ہر طرح سے تعاون کریں تاکہ یہ پیغام گھر گھر پہنچے اور در در پہنچے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذمہ داروں کو ہمت اور حوصلہ دے کہ وہ حوصلہ شکن حالات میں بھی مضبوطی کے ساتھ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑے رہیں اور اس پیغام کو دور دور تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ پروردگار ہماری کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر۔ رنگ و نور، ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ میرے آقا آپ نے ان کو۔ خیر مقدم ہے ناظرین، ایک بار پھر آپ کا مدینہ سے لشکر روانہ ہو گیا، ایک ایک کر کے تمام صحابہ کرام نکل گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بھی نکل گئی، لیکن 3 ایمان والے ابھی مدینہ ہی میں ہیں، اور یہ ہو رہا ہے کہ صبح نکل جائیں گے، شام کو نکل چلیں گے۔ ارے جلدی کیا ہے، پکڑ لیں گے جا کے قافلے کو، ہمارے پاس تو سواری اچھی ہے، جوان اونٹنی ہے، سارا ساز و سامان موجود ہے، لڑنے کا سارا سامان بھی لے لیا ہے، کھانے پینے کا سارا سامان بھی لے لیا ہے، پوری تیاری ہے، تیاری مکمل ہے، ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کل گئے ہیں، کوئی بات نہیں، صبح چلتے ہیں۔ صبح ہوئی تو اب ہوا کہ شام کو چلتے، شام ہوئی تو یہ ہوا اچھا کل تو نکل ہی جائیں گے، کل ہوئی پھر کوئی بات آ گئی اچھا شام میں چل جائیں گے۔ صبح شام کرتے 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 وہ دن آ گیا کہ اللہ کے رسول واپس آ رہے ہیں۔ خبر ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معرکہ جنگ سے واپس آ رہے ہیں۔ اب ان لوگوں کے ہاتھ پیر پھولے، اب کیا ہوگا، بہت پریشان۔ ہم صبح شام کرتے رہے، آج کل کرتے رہے اور نہیں نکل پائے، اور اللہ کے رسول واپس لوٹ رہے ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہم سے،
نادم ہیں، شرمندہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لیا ہے، مسجد نبوی میں مجلس لگی، ایک ایک کر کے منافق آتے رہے اور عذر اپنا بیان کرتے رہے۔ اللہ کے رسول جانا تو ہم بھی چاہتے تھے، تیاری بھی تھی، لیکن اس وجہ سے نہیں جا سکے۔ ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا آیا، اس نے اپنا ایک اور عذر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور آیا، اس نے اپنا ایک اور عذر رکھ دیا۔ کوئی بات نہیں۔ یہ منافق تھے جو جھوٹے عذر کر رہے تھے، جھوٹ کی بنیاد پر اپنی عمارت تیار کر رہے تھے، اللہ کے رسول کے غضب سے، اللہ کے پکڑ سے بچنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ ایسے میں 3 ایمان والے، حضرت کعب بن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع، کیا کریں؟ کبھی کبھی دل میں آ رہا ہے کہ ایسا کچھ کہہ دیں، بہانہ کر دیں، کچھ مطلب جھوٹ بول دیں ہم بھی، جیسے اور لوگ جھوٹ بول بول کے بچ رہے ہیں تو، لیکن ایمان نہیں مان رہا ہے۔ ہم اللہ اور رسول کو ماننے والے جھوٹ بولے، آپ کے دربار میں جا کر جھوٹ بول کے اپنے بچنے کی کوشش کریں؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، نہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ کبھی دل میں آیا ایسا کر لو، کبھی دل میں آ رہا ایسا کر لو، لیکن شیطان نے 1000 حربے سکھائے، مشورے دیے، لیکن یہ اللہ کے بندے جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ان کا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہمارے اللہ نے منع کیا ہے جھوٹ بولنے سے، اور رسول اللہ بھی منع کرتے ہیں۔ جب ان کی باری ہوئی، ان کی پیشی ہوئی، کہا کہ کیوں کعب جنگ میں کیوں نہیں گئے؟ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول نادم و شرمندہ ہوں، غلطی ہو گئی، تیاری میری پوری تھی، سارا ساز و سامان موجود تھا، سواری بھی میرے پاس تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بس میں یہ سوچتا رہا صبح نکل جاؤں گا، شام نکل جاؤں گا، صبح نکل جاؤں گا، اور اسی میں وقت گزر گیا۔ اللہ کے رسول محض سستی اور کاہلی میں اور شیطان کے بہلاوے میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ دوسرے صاحب کی پیشی ہوئی، ہاں کیوں نہیں گیا جنگ میں؟ انہوں نے بھی سچ سچ بول دیا، اللہ کے رسول عذر کوئی نہیں تھا ہمارے پاس، بس ہم آج کل کرتے رہے اور وقت نکل گیا، تیاری پوری تھی، جانا چاہتے تھے، لیکن سستی اور کاہلی میں ایسا ہو گیا۔ اللہ کے رسول تیسرے صاحب کی پیشی ہوئی، انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں کی طرح سے وہی بات کہہ دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نافذ ہوا، ان لوگوں کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، کوئی آدمی ان سے بات نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اتنا زبردست بائیکاٹ، ایک آدمی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفصیلات بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہیں۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، بیان کرتے ہیں حضرت کعب کہ ایک دن جب میں بہت پریشان ہو گیا، کوئی مجھ سے بول نہیں رہا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بھائی، نہ باپ، نہ مائی، آخر میں اپنے دوست کے پاس گیا، میں نے اس کو آواز دی، اس نے میری آواز سن لی، لیکن مجھے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے بہت رنج ہوا، دنیا نے چھوڑا تھا مجھے، لیکن کم سے کم میرا جگری یار، میرا سچا دوست بات نہ کرتا، کم سے کم میری طرف دیکھتا تو مجھے ڈھارس تو دیتا، میرے سلام کا جواب تو دیتا۔ بیان کرتے ہیں میں مسجد نبی میں جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے رسول بیٹھے رہتے تھے، میں سلام کرتا تھا، ٹکٹکی لگا کر دیکھتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلتے ہیں جواب کے لیے یا نہیں ہلتے ہیں۔ زندگی بڑی دشوار ہو گئی تھی، اکیلا کیسے زندگی گزاروں؟ ایک بار ایک دیوار پر پیر لٹکائے بیٹھا تھا، اچانک ایک اجنبی آدمی آیا اور مجھے اس نے ایک خط دیا، میں نے خط پڑھا، ایک عیسائی بادشاہ کا خط تھا، اس میں لکھا تھا ہم نے سنا ہے تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، لوگوں کو منع کر دیا ہے کوئی تم سے نہ بولے،
اور تم بڑی تکلیف اور پریشانی میں زندگی گزار رہے ہو. تم جیسے آدمی کے ساتھ یہ سلوک بالکل غیر مناسب اور غلط. تم ہمارے پاس آ جاؤ، پورے احترام، عزت اور وقار کے ساتھ تمہیں رکھیں گے اور جو کہو گے وہ تمہیں دیں گے. خط پڑھا، آنکھوں سے آنسو نکل گئے. ہائے ہائے، ایک مصیبت تو تھی ہی، اب یہ دوسری مصیبت. اب شیطان میرے ایمان کے پیچھے بھی پڑ گیا. یہ مجھے بے ایمان بنانا چاہتے ہیں. دیوار سے اترا، خط ہاتھ میں تھا، لے جا کر ایک تندور جل رہا تھا اس میں جا کر جھونک دیا اور اس آدمی سے کہا جاؤ، یہی جواب ہے میرا. تکلیف اور اذیت کے یہ دن بڑے لمبے چلے اور ایک مدت کے بعد اللہ رب العزت کو ہمارے اوپر رحم آ گیا. میں جوان آدمی تھا، ان تکلیفوں اور پریشانیوں کو برداشت کرتا تھا، باہر نکلتا تھا، لیکن میرے دو اور ساتھی حضرت ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع، یہ مجھ سے عمر میں بڑے تھے. ان کی زندگی مجھ سے اور زیادہ تکلیف اور پریشانی میں تھی. آخر اللہ رب العزت کو رحم آیا اور قرآن شریف میں اس نے ہماری توبہ کی آیتیں نازل فرمائی. ہماری توبہ قبول ہوئی. میں غمزدہ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک آدمی کی دور سے آواز سنائی دی. میں نے اس کی طرف کو دیکھا تو بھاگا چلا آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی. جو آدمی میرے پاس خوشخبری لے کر آیا تھا، میں نے اس کو جو کچھ بھی تھا، میرے پاس قمیض تھی، میں نے وہی اتار کے اس کو انعام میں دے دی. سجدے میں گر گیا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے میرا سلام ہی قبول نہیں کیا، مجھے خوش آمدید بھی کہا اور مجھے مبارکباد بھی دی. ناظرین، بڑا عبرت انگیز یہ واقعہ ہے. اگر موقع ملے کبھی تو قرآن شریف یا تفسیر میں اس واقعے کو پڑھیے اور اس سے جو عبرتیں و نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں وہ دیکھیے. اور سب سے بڑی نصیحت وہی ہے، سچائی کی زندگی گزاریے، سچائی پر قائم رہیے. آنے والی مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیجیے اور یاد رکھیے، سچائی کا انجام بہتر، خوشگوار اور قابل مبارکباد. جھوٹ اور فریب آدمی کو ذلیل و خوار کرنے والے ہیں، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو جھوٹ اور فریب سے بچیے، سچائی کی زندگی گزاریے، سچوں کا ساتھ دیجیے، سچوں کے ساتھ رہیے. پروردگار ہمیں اور آپ کو خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور اصول کے ساتھ پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا، دنیا کے لوگوں نے جن کے